السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت، 5ویں سپارے کا چوتھا رکوع، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے، الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کر لو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ جی، یہ آیت حرمت شراب کے تدریجی احکام کی دوسری کڑی ہے۔ اس سلسلے میں پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، جس میں فقط یہ بتایا گیا کہ شراب اور جوئے میں گو کچھ فائدے بھی ہیں، تاہم ان کے نقصانات ان کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ چند محتاط صحابہ کرام نے اسی وقت سے شراب چھوڑ دی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے ہمارے لیے کھانا بنایا، دعوت دی اور ہمیں شراب پلائی۔ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے مجھے امام بنایا، میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 تا 91 کی روح سے شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ اس میں لفظ خمر شراب کے بجائے سکر یعنی نشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے از خود یہ معلوم ہو گیا کہ شراب کی طرح ہر نشہ آور چیز حرام ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی تصریح بھی موجود ہے۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ چونکہ نشہ کی حالت بھی نیند کی غشی کی طرح ایک طرح کی غشی ہی ہوتی ہے، لہذا انسان کو یہ معلوم رہنا مشکل ہے کہ آیا اس کا وضو بھی بحال ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ غالباً اسی نسبت سے اس آیت میں آگے طہارت کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہذا عام حالت میں تو وضو کرنے سے یہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جنبی آدمی کے لیے نماز سے پہلے غسل فرض ہے، خواہ یہ جنابت احتلام کی وجہ سے ہو یا صحبت کی وجہ سے۔ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی کو وضو کے لیے یا جنبی کو غسل کے لیے پانی میسر نہ آئے، یا کوئی ایسا بیمار ہو جسے پانی کے استعمال سے نقصان پہنچتا ہو، تو ان صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول، طریقے تیمم اور طریقے غسل سے متعلق احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں غزوہ بنی مستلق میں اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار عاریتاً لے گئی۔ ہار کہیں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ نماز کا وقت آ گیا، وہاں پانی نہ تھا اور لوگ باوضو نہ تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وضو کے لیے پانی منگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے دیکھا۔
آپ نے اسے پوچھا اے فلاں تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکا رکھا؟ وہ کہنے لگا میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔